کہ آپ اس کے حضور میں پورے پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آئیے خداوند کے زندہ کلام کو کھولیے گا اور چند ایک باتیں جو روزہ کے تعلق سے میرے دل پہ ہیں کہ میں انہیں آپ کے سامنے رکھوں. ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. یوئیل نبی جو ہیں انہوں نے روزہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہے. انبیاء اصغر یعنی چھوٹے نبی جو ہیں ان میں یہ دوسری کتاب ہے پرانے عہد نامہ کے اندر. اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جب ہم چھوٹے نبی یا بڑے نبی کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خدمت کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کے حجم کے اعتبار سے، ان کی کتابوں کے سائز کی وجہ سے انہیں چھوٹے نبی یا بڑے نبی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھا. یہ بڑے نبیوں میں آتے ہیں. بڑے نبیوں میں پہلی کتاب انہوں نے لکھی یا ترتیب میں پہلی کتاب یسایہ کی ہے. 4 بڑے نبی ہیں، یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانییل. اور یسایہ نبی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 750 سال پہلے انہوں نے نبوتی خدمت کی. اور 4 بادشاہ جو گزرے ان کی دور حکومت میں، ان کی سلطنت کے دوران یسایہ جو ہے وہ خدمت کرتا رہا. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسایہ نبی جو ہے وہ عزیہ بادشاہ، یوتام بادشاہ، آخز اور حزقیہ کی ریجن یا اس کی سلطنت کے دوران جب یہ خدمت کرتے تھے تو عزیہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے باپ کا بھائی تھا. عزیہ بادشاہ یسایہ نبی کے جو والد تھے ان کے بھائی تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کو دربار میں جانے کے لیے یا جو بادشاہ کے حضور میں جانے کے لیے جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کوئی دقت نظر نہیں آتی ہے. اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے یا روایت ہے، کلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن روایت یہ ہے، یہودی روایت، کہ یسایہ کے جو والد تھے وہ عزیہ بادشاہ کے بھائی تھے. اس وجہ سے شاہی خاندان میں ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن تھا کہ یہ دربار میں بآسانی آ جا سکتے تھے. اور زیادہ اچھی رسائی ہم یسایہ نبی کی حزقیہ بادشاہ کے زمانہ میں دیکھتے ہیں. حزقیہ بادشاہ کی خاص بات کسی کو کوئی یاد ہو کلیسیا میں ہاتھ کھڑا کرے. حزقیہ بادشاہ کی ایک ہاتھ نظر آیا ہے، 2 ہاتھ نظر آئے ہیں، 3 ہاتھ. جی علی اور بھائی میں کہ چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. شاباش، ان کی عمر بڑھائی گئی تھی. انہوں نے دعا کی تھی کہ خداوند جب یسایہ نے پیغام دیا کہ تو مر جائے گا تو اس نے کہا نہیں خداوند میں جینا چاہتا ہوں. تو خداوند نے عمر بڑھائی اور اس کے دوران جو ہے منسی پیدا ہوا. اور میں پچھلے دنوں یہ شیئر کر رہا تھا کہ اگر خداوند کی مرضی آپ کو پتہ لگ جائے تو یہ دعا نہ کریں کہ خداوند اپنی مرضی کو بدل دے. خداوند کی مرضی جو ہے وہ آپ کے لیے جب آپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ پرفیکٹ ویل آف گاڈ ہے. اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. حزقیہ کو جب خداوند نے کہا کہ تو مر جائے گا تو اس کو ریڈی ہو جانا چاہیے. تو اسے کہا ٹھیک ہے خداوند میں ریڈی ہوں جانے کے لیے. لیکن جب انہوں نے اپنی عمر مانگی خداوند نے گرانٹ کر دی. لیکن خداوند جانتا تھا کہ اگر یہ اور زندہ رہے گا تو یہ منسی کو پیدا کرے گا. اور جب وہ زندہ رہا تو اس نے اپنے 15 سال کی بڑھائی ہوئی عمر میں منسی کو پیدا کیا 11 سال کے بعد. اور اس شخص منسی نے بعد میں حزقیہ کے بعد دور حکومت کو، سلطنت کو سنبھالا. اور اپنے راجے کے اندر منسی نے اتنا گناہ کروایا، اتنی بدی کروائی کہ آپ وشواس بھی نہیں
کر سکتے, ایمان بھی نہیں رکھ سکتے. کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایسی بدی کبھی کسی بادشاہ نے نہیں کروائی جیسے منسی نے کروائی. اور روایت یہ ہے کہ یسایہ نبی کو منسی نے لے کے تو آنے کے ساتھ اسے چیر کے مروا دیا, اور اس طرح یسایہ نبی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی. یسایہ نبی جو ہیں ان کی کتاب کو 5ویں انجیل بھی کہا جاتا ہے, 5th گاسپل بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یسایہ نبی جو ہے خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد اور دوسری آمد کے بارے میں تمام جو اہم واقعات ہیں ان کا 750 سال پہلے نبوت کی راہ سے ذکر کیا انہوں نے, اور اس کو لکھ بھی دیا تاکہ ایماندار اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک منجی آنے والا ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کرتے رہیں. اسی لیے یسایہ نبی کے صحیفہ کی وجہ سے جب خدا یسوع مسیح آئے, ہیرودیس کو پتہ چلا اور اس نے جب عالموں کو بلایا تو انہوں نے کہا ہاں پیدائش اگر ہو تو اس کی پیدائش جو ہے بیت لحم میں ہونی چاہیے. اور اس طرح سے جو ہے چونکہ یہ صحائف جو ہیں یہ ان کے پاس تھے, اور سب سے بڑا صحیفہ جو خدا ان کے بارے میں بتاتا تھا وہ یسایہ نبی کا صحیفہ. یہ چند ایک باتیں جو ہیں جو ہم نے حوالہ جات انبیاء کی کتاب میں سے پڑھے, لیکن ہم جو ہے روزہ کے تعلق سے غور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ روزہ کی پریکٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جاتی ہے, یہاں تک کہ جادوگر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. اس لیے روزہ جو ہے یہ بڑی عام فہم بات ہے, بڑی جنرل جو ہے وہ بات ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے. اور چونکہ انسان روحانی مخلوق ہے, کہتے ہیں کہ انسان روحانی مخلوق ہے جو جان رکھتا اور جسم کے اندر رہتا ہے, اور چونکہ انسان روحانی مخلوق ہے اس لیے تمام مذاہب کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر روزہ جو ہے وہ رائج ہے, یا اس کی امپلیمنٹیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. ورت کہتے ہیں اس کو ہندی کے اندر, شدھ ہندی کے اندر, تو یہ رکھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہم نے ان باتوں کو یاد رکھنا. اور بہت سے مذاہب جو ہیں ان مذاہب کے اندر روزے اور دعا کے وسیلہ سے بدروحوں کو اور غیر روحوں کو قابو کیا جاتا ہے تاکہ انہیں استعمال کیا جائے. لیکن مسیحیت کے اندر روزہ اور دعا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالا جاتا ہے زندگیوں سے, گھرانوں سے, یا جہاں بھی انہیں محسوس اور فیل کیا جائے. روزہ بنیادی طور پہ 3 قسم کا ہے. کتنی قسم کا ہے روزہ؟ 3 قسم کا ہے. پہلی قسم روزے کی وہ ہے مکمل روزہ. پہلی قسم کون سی ہے؟ مکمل, ایبسولوٹ فاسٹ, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 2 پارشل فاسٹ یا جزوی روزہ یا پرہیزگاری بھی آپ اس کے لیے لفظ لکھ سکتے ہیں. پرہیزگاری کرنا یا جزوی روزہ رکھنا یا پارشل فاسٹنگ کرنا. اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے خاص روزہ, اسپیشل فاسٹنگ کرنا. اور یہ جو تینوں قسمیں ہیں روزوں کی, ان کو 2 طرح سے رکھا جا سکتا ہے. جو آپ کا ایبسولوٹ فاسٹ ہے, پارشل فاسٹ ہے اور اسپیشل فاسٹ ہے, اس کو 2 طرح سے رکھا جا سکتا ہے. یا تو یہ انڈیویجول رکھا جا سکتا ہے, پرسنل فاسٹنگ کی جا سکتی ہے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے لیے, یا کانگریگیشنل فاسٹنگ کی جا سکتی ہے, یعنی اجتماعی طور پہ ہم ان تینوں ٹائپس میں سے کوئی بھی ٹائپ کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تیسری بات اس کے لیے لینتھ کی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کتنا لمبا رکھنا چاہیے. اکثر یہ بات ہم ہو سکتا ہے سوچتے ہو, یا میرے سننے میں یہ آئی کہ روزہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے. تو اس
کے لیے میں آپ کے سامنے کتاب مقدس میں سے 9 طرح کے جو لینتھ ہے فاسٹنگ کی اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس 9 طرح کی لینتھ میں سے زیادہ تر روزے جو ہے وہ ایمانداروں نے رکھے، یا ایمانداروں کی موجودگی میں غیر ایماندار لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس میں جو ہے کسی بھی طرح کا فاسٹ جو ہے اس میں شمولیت اختیار کی۔ نمبر 1 حوالہ جات میں بتاتا جاؤں گا، اگر لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایک رات کا روزہ۔ اس کے لیے حوالہ اگر آپ نے لکھنا ہے دانیل کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 18ویں آیت، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا فاقہ کرنا۔ اس نے فاقہ کیا، کس نے؟ دارا بادشاہ نے۔ جب دانیل کو شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا تو چونکہ وہ دانیل اور اس کے خدا سے امپریس تھا، پیار کرتا تھا، اور وہ اس نے ساری رات فاقہ کیا، کچھ کھایا نہیں، میوزک نہیں سنا، اور وہ جو ہے دانیل کی فکر میں رہا۔ سو ایک رات کے فاسٹ کا پرہیزگاری یا فاقے کا ذکر ہے، پارشل فاسٹ ہے یہ۔ نمبر 2 ایک دن کا روزہ۔ ایک دن کے روزے کے لیے پہلا حوالہ ہے پہلا سیموئیل 7 باب، اس کی 6 آیت۔ بنی اسرائیل جو ہے 20 سال کے بعد ان کے دل میں آیا کہ خدا کے عہد کا صندوق جو ہے اس کو آرک آف کووننٹ کو واپس لے کے آنا چاہیے، اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ پھر دوسرا حوالہ ایک دن کے روزے کے لیے دوسرا سیموئیل پہلا باب، اس کی 12ویں آیت۔ جب داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اور یونتن دونوں کو مار دیا گیا ہے، ساؤل بادشاہ کو اور اس کے بیٹے یونتن کو مار دیا گیا ہے، تو داؤد نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ پھر تیسرا حوالہ اس لیے دوسرا سیموئیل، اس کا 3واں باب، اس کی 35ویں آیت۔ جب داؤد کو یہ پتا لگا کہ یوآب جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے ابی نیر کو جو ساؤل کا سپہ سالار تھا اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس وقت بھی داؤد نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ اور ایک دن کے روزے کے لیے آخری بات قضات کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ جب بنی اسرائیل بنی بنیامین سے جنگ انہوں نے کی اور ہار گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ سو ایک رات کا روزہ ہے اور ایک دن کا روزہ ہے، یہ جو ہے فاسٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نمبر 3 میں یہ اسپیشل اینڈ ایبسلیوٹ فاسٹ ہے۔ جو اسپیشل فاسٹنگ ہے وہ 2 دن یا اس سے زیادہ، 3 دن یا اس سے زیادہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلا ذکر ہے 3 دن کے روزے میں آستر کی کتاب۔ آستر اس کا 4واں باب، اس کا 16ویں آیت۔ 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب حمان نے ارادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، ہر ایک چھوٹے بڑے عورت مرد سب کو قتل کر دے گا، تو اس وقت آستر نے، اس کی سہیلیوں نے اور سوسن میں جتنے یہودی تھے انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور اس 3 دن کے روزے کے اندر کلام میں لکھا ہے نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ انہوں نے کچھ پیا، ایبسلیوٹلی کچھ نہیں انہوں نے کیا کھانے پینے کے ریفرنس سے، ایبسلیوٹ اسپیشل فاسٹ کیا انہوں نے۔ اور اس کے لیے دوسرا حوالہ اعمال کی کتاب 9 باب، اس کی 9ویں آیت اور 17ویں آیت سے 19ویں آیت۔ حوالہ جات میں زیادہ پڑھتا نہیں کیونکہ یہ اسٹڈی ٹائپ ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ لوگ لکھ رہے ہیں تو وہ لکھ سکیں، تو ہضم کریں اسے، ورنہ کلیسیا آتی ہے ذرا جوشیدی منادی سننے کی، تو اچھا ہے کہ یہ اسٹڈی جو ہے ان کو بھی ہم دیکھ سکیں کبھی کبھی۔ اس میں مقدس پالوس رسول جو ہے جب وہ دمشق کی راہ پہ خداوند سے انہوں نے ملاقات کی اور آنکھوں سے نظر آنا انہیں بند ہو گیا، تو اس وقت بھی 3 دن تک کلام میں لکھا ہے پالوس رسول نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، ایبسلیوٹ اسپیشل فاسٹ انہوں نے کیا۔ نمبر 4 7 دن کا روزہ۔ نمبر 4 جو ہے کتنے دن کا روزہ ہے؟ 7 دن کا روزہ ہے۔
اس کے دو حوالہ جات ہیں. پہلا سیموئیل اس کا 31واں باب اور اس کی 13ویں آیت. اس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو یبیس جلاد کے لوگوں نے جب ساؤل اور اس کے بیٹ کی لاش کو واپس لے کے آئے، یہ ہو سکتا ہے یہ سٹوری آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ حوالہ گھر جا کے پڑھیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس وقت جو ہے 7 دن کا روزہ رکھا گیا. پھر دوسرا سیموئیل 12ویں باب کی 16ویں آیت سے 23ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بھی 7 دن کا روزہ رکھا گیا. کس نے رکھا؟ داؤد بادشاہ نے. جب اس کی بیوی بتشبہ، جس کو اس نے ہتی اوریا کی بیوی تھی پہلے، وہ زبردستی لیا اور اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب تھا، تو اس کی شفا کے لیے داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا، اپنے گناہ سے توبہ کی اور مڑا وہ اپنے گناہ سے. اور اس ضمن میں بھی اس نے 7 دن خدا کے حضور میں بیٹھا رہا کہ شاید میرے گناہ کی وجہ سے یہ بچہ نہ مرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، وہ بچہ مر گیا. لیکن اس موقع کے اوپر داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا. نمبر 5، 14 دن کا روزہ. اس کا ایک ہی حوالہ ہے اعمال کی کتاب کے 27ویں باب کی 33ویں اور 34ویں آیت کو. 33ویں اور 34ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا مقدس پالوس رسول جب جا رہے تھے جہاز پہ روم کی طرف، تو راستے میں طوفان آ گیا اور اس طوفان کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے فقہ کیا. وہاں پہ فقے کا لفظ ہے. طوفان کی وجہ سے انہوں نے نہ کچھ کھایا، غالباً وہ پیتے رہے، پانی ڈرنک لیتے رہے، اور اس طرح سے 14 دن کا روزہ وہاں نظر آتا ہے. چھٹا جو ہے روزے کی لینتھ میں چھٹا نمبر ہے 21 دن کا روزہ. اس کے لیے بھی ایک ہی حوالہ ہے، دانیل نبی اس کا 10واں باب اس کی 3 آیت سے 13ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو دانیل کا روزہ ملے گا. اور دانیل نے 3 ہفتوں کا روزہ رکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اور مقصد یہ تھا کہ جو اینڈ ٹائمنگز ہیں ان کے بارے میں خداوند ان پر ریویل کرے، بتائے انہیں کہ کیا ہونے والا ہے. 7 40 دن کا روزہ. نمبر 7 40 دن کا روزہ. اس کے 3 واقعات ہیں 40 دن کے روزے کے لیے. خروج کی کتاب کے 24ویں باب کی 18ویں آیت اور خروج کی کتاب 34ویں باب کی 28ویں آیت اگر آپ پڑھیں. اور بھی حوالہ جہاں اس کے 2 حوالے بہت ہیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں موسیٰ جب 2 بار کوہ سینا پر گیا تاکہ خداوند کے احکام دارالسکم جو ہے ان کو لے کے آئے، تو 40 دن کے لیے اس نے روزہ رکھا. اور وہاں پہ لکھا ہے موسیٰ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، کچھ اس نے کھایا پیا نہیں، اور 40 دن کے لیے 2 بار وہ خداوند کے حضور میں گیا. اسی 40 دن کے روزے کے لیے دوسرا حوالہ پہلا سلاطین 19ویں باب کی 8ویں آیت. ایلیا نے رکھا جب وہ ایزابل سے ڈر کے بھاگا، اور کلام میں لکھا ہے 40 دن اور 40 رات وہ بیابان میں چلتا رہا اور اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. اور آخری حوالہ جو ہے 40 دن کے روزے کے لیے اس میں ہے متی کی انجیل 4 باب کی 2 آیت، مرکز کی انجیل 1 باب کی 13ویں آیت، لوکا کی انجیل 4 باب کی 2 آیت. کس کا روزہ ہے یہ؟ خدا یسوع مسیح کا روزہ. خدا یسوع مسیح نے 40 دن تک کلام میں لکھا ہے وہاں روزہ لفظ نہیں ہے، فقہ لفظ ہے کیا. سوچا جاتا ہے شاید خداوند جو ہے وہ ڈرنک لیتے رہے، پیتے رہے کچھ نہ کچھ اور کھایا نہیں انہوں نے، یہ ایک خیال ہے. لیکن وہاں پہ جو لفظ ہے وہ فقہ کا لفظ ہے ان 40 دنوں کے لیے جو خداوند نے کیا. اور سیکنڈ لاسٹ 8 نمبر 3 سال کا روزہ. 3 سال کا روزہ. دانیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت اور 16ویں آیت. یہ جو ہے یہ پرہیزگاری ہے، پارشل فاسٹ ہے. جب دانیل کو انہوں نے کہا کہ میں اور گوشت اور سب کچھ ملے گا، تو دانیل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں ساگ پات کھانے کو دیا جائے. تو 3 سال تک انہوں نے ساگ پات کھایا اور انہوں نے گوشت نہیں کھایا، میں نہیں پی،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ آتا ہے یہ پہلے بتوں کے آگے اس کی قربانی دی جاتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو محل میں تیاری کر رہے ہیں کسی نہ کسی عہدے پہ اپنی لیاقت کے مطابق آنے کے لیے، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اور میں شخصی طور پہ ایک بھائی کو پاکستان میں جانتا ہوں جنہوں نے 3 سال کے لیے روزہ رکھا، 3 years special absolute fast انہوں نے کیا، اور 3 سال میں جب انہوں نے روزہ رکھا 3 سال کے لیے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایبسلیوٹ فاسٹ، نہ وہ کچھ کھاتے تھے نہ وہ کچھ پیتے تھے، وہ 24 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ ان کے پاس ہوتا تھا، اگر اس کے دوران وہ کچھ کھا لیتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں کھاتے تھے وہ تو پھر وہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد کھاتے تھے۔ اگر کوئی دعا کروانے والا آ گیا کہ بدروہیں کھیلنے لگ گیا، ٹائم ہو گیا، بھائی مینویل فضل ان کا نام ہے، 3 سال کے لیے انہوں نے فاسٹ کیا، ایبسلیوٹ اسپیشل فاسٹ انہوں نے کیا، اور بہت زوراور بابرکت آدمی ہے، خدا انہوں نے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، اور جو مکاشفہ جو بات ان کے اندر ہے وہ کبھی دوائی نہیں کھاتے، اور کبھی جو ہے کوئی ایسی نشتر ان کے جسم پہ نہیں لگی، کوئی نیڈل نہیں لگی، وہ مرنے والے بعض کا تو ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں نے جو ہے اس بات کا اپنے دل میں لیا ہے، خدا میری شفا ہے، یہوہ رافع جو ہے وہ میرا شافی ہے، وہ میرا شفا دینے والا ہے، وہ میرا مہیا کرنے والا ہر طرح کی شفا، اس لیے وہ کبھی کسی طرح کی میڈیکیشن کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اور خدا نے موزانہ طور پہ بڑی بڑی عجیب بیماریوں سے نکال دیتا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور آخری جو لینتھ ہے فاسٹنگ کی، میں نے کبھی نہیں دیکھی، ضرور کی ہوگی لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر، لیکن کلام میں ہمیں نظر آتا ہے 390 دن پلس 40 دن، یعنی 430 دن کا روزہ۔ خیال کیا جاتا ہے یہ پرہیزگاری کا روزہ تھا، کسی خاص وقت میں وہ روزہ کھول لیتے تھے، اور یہ حزقیل نبی نے رکھا۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 4 باب 4 آیت سے 6 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا 330 دن کا روزہ رکھا، اپنی لیفٹ سائڈ پہ وہ 390 دن لیٹے رہے، اور اس طرح انہوں نے سمبولیکلی بنی اسرائیل کی بدکرداری اپنے پر لا دی، اور پھر 40 دن کے لیے وہ یہودا کے لیے رائٹ سائڈ پہ لیٹے رہے، اور سمبولیکلی انہوں نے یہودا کے پورے قبیلے کی بدکرداری اپنے پر لادی، خدا ان کے حضور میں معافی مانگی ان کی جگہ کے اوپر، اور اس طرح 330 دن کا روزہ انہوں نے رکھا۔ تو یہ لینتھ ہے روزے کی جو کتاب مقدس میں ملتی ہیں، اور بھی بہت سی جگہ ہے، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ سو یاد رکھیں، اس کے علاوہ چناؤ کے لیے، شفاعت کے لیے، شفا کے لیے، خدا ان کی رہنمائی کے لیے، اور اس طرح سے اور بہت سی جگہ پہ آپ روزے کو کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اگر آپ کی نیت روحانی ہے تو پھر آپ کو روحانی برکت تو ملے گی، لیکن جسمانی برکت بھی آپ کو ملے گی۔ کیا دبلے پتلے ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ صحت مند ہوں گے جسمانی طور پہ، لیکن اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ کی نیت جسمانی ہے، آپ بانتا کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے جسم کو سمارٹ رکھنے کے لیے صرف خوراک کا پرہیز کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کو برکت ملے گی وہ صرف جسمانی ہوگی کہ آپ کا جسم جو ہے اس میں فٹنس آئے گی، یا آپ کی چربی میلٹ ہو جائے گی، آپ دبلے پتلے ہو جائیں گے، آپ اچھے سمارٹ کپڑے پہن سکیں گے، اس لیے کیا جاتا ہے نا، یہ آپ اچھے نظر آئیں گے۔ سو اس کی برکت صرف جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ سو اگر نیت روحانی ہے تو دونوں طرح کی چیزیں کو آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت جسمانی ہے، جسم خوبصورت نظر آئے، تو پھر جو ہے وہ جسمانی برکت ہی آپ جو ہے اس سے اس کو فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سو جس طرح جسم کی خوراک ہے، اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ جسم چونکہ نظر آنے والا ہے تو اس کی خوراک بھی نظر آنے والی ہے۔ اب روٹی، چاول، گوشت، واٹس ایور یو کین نیم اٹ، آپ کھاتے ہیں، سو جسم نظر آنے والا ہے، اس کی خوراک بھی نظر آنے والی ہے۔ اور روح چونکہ نظر نہیں آتی، نادیدنی ہے،
اس لیے اس کی خوراک بھی نادید نہیں ہے. روزہ رکھا جاتا ہے کیونکہ جی روزہ دکھاؤ کہ جی یہ ایک حالت ہے، اس کو دکھا نہیں سکتے آپ کہیں میں نے روزہ رکھے کو پتہ نہیں رکھا کہ نہیں رکھا. یہ ایک حالت ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، یہ ایک حالت ہے. آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں اور جتنی اور چیزیں ہیں روحانی طور پہ غیر زبانوں کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، روحانی نعمتیں، روحانی پھل ہیں، یہ سب کچھ روح کی چیزیں ہیں. تو یہ روح کی خوراک ہے جو آپ نے اور میں نے لینی ہے اور ان کے لیے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ جسم پالیں گے تو جسم بڑھے گا اور آپ جسمانی پہلوان ہو جائیں گے. اگر آپ روح کو پالیں گے تو آپ روحانی پہلوان بنیں گے، کیونکہ روح جسم کا کیا ہے؟ دوست ہے. روح جسم کا دشمن ہے. شاباش. روح جسم کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے. روح جسم کا مخالف ہے. جو روح کرنا چاہتی ہے، روح آپ کی دعا کرنا چاہتی ہے، کلام پڑھنا چاہتی ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ خداوند کے حضور میں رہنا چاہتی ہے، لیکن جسم اجازت نہیں دیتا ہے. جسم کہتا ہے نہیں بڑا بورنگ ہے، اچھا چلو کل کر لیں گے، ٹھہر کے کر لیں گے، اب رات ہو گیا، اب میں تھک گیا، میں کام سے آئی ہوں، اب میں یہ ہو گیا. بڑے ایکسکیوزز ہیں جو ہمارے دل میں آ جاتے ہیں اور ہم ان ایکسکیوز کو ایک دم مان لیتے ہیں. ہاں نہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، نہیں میں بہت تھکا ہوں. اور اس تھکاوٹ میں دعا کلام نہ کرنے کے بعد دل کرے 3 گھنٹے جا کے فلم دیکھتے رہے، دل کرے 8 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھتے رہے. لیکن دعا اور کلام کے لیے جو ہے وہ ہم کہیں گے نہیں میں بڑے تھکے ہیں تو یہ ہے روح ہے اور اس طرح کی، کیونکہ جسم جو ہے وہ روح کا مخالف. سو اگر آپ کا جسم طاقتور ہوگا تو obviously آپ کی روح کمزور ہوگی. اگر آپ کا جسم غالب آتا ہے آپ کی سوچوں کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی اسپرٹ کمزور ہے. لیکن جب آپ کی روح زوراور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری بات یہ ہے، آف کورس یہ بات ہے کہ آپ کا جسم اب کمزور ہو گیا ہے، اس لیے آپ کی روح جو ہے اسے ڈومینیٹ کر سکتی ہے. سو ایک وقت میں ایک ہی زوراور رہ سکتا ہے، یا آپ کا جسم زوراور ہے یا آپ کی روح زوراور ہے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کو خوراک دیتے ہیں. جس کو آپ فیڈ کریں گے وہ والا ایلیمنٹ، وہ والا پورشن آپ کے اندر ڈومینیٹ کرے گا، فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کو انجام دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی سے فلاں گناہ ختم ہو جائے تو آپ کے جسم کو پالنا چھوڑ دیں. آپ کا جسم کہے کہ میں نے دعا نہیں کرنی کہ آگے میں 10 گھنٹہ کرتا سا، آج میں گھنٹہ کروں، سزا دیں سے. آپ کا جسم کہتا ہے نہیں بائبل نہیں پڑھے گا، آگے میں 5 باب پڑھا، میں 10 باب پڑھنے ہیں، اس لیے کل مجھے 10 باب پڑھنے پڑے. آپ اسے بتائیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے آپ اس کی نہیں مانیں گے تو پھر بیٹرمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ خداوند میں اور اس کے کلام میں ترقی کر سکیں گے. آخر میں یاد رکھیے کہ اگر آپ کو خدا کا کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، خدا کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ جسمانی ہیں. اور خدا کے گھر میں خدا کے لوگ ہو کے اگر آپ جسمانی ہیں تو یہ بہت افسوس کی اور خطرے کی بات ہے. خدا کے گھر میں آپ پھر ممبر کے طور پہ تو رہ سکتے ہیں لیکن خدا کی بادشاہی میں آپ کی کوئی پلیسنگ نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ کلیسیا کے ممبر، رجسٹرڈ ممبر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ خدا کی کنگڈم کے ممبر نہیں ہیں جب تک کہ آپ روح میں آگے بڑھنے کے لیے پورے طور پہ کوشش شروع نہیں کرتے ہیں کہ آپ جسم کو ڈومینیٹ کریں، اسے نیچے لے کے آئیں اور روح کے موافق چلنے کی پوری کوشش کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے خداوند کے حضور میں. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. خداوند زندہ آسمانی جلالی باپ، میں ان لمحوں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تیرے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جنہوں نے تیرے حضور میں خدا تیرے کلام کی ان باتوں کو سنا ہے، ان باتوں کو میرے لیے بالخصوص
اور میرے عزیز بہن بھائیوں کے لیے بابرکت بنا دے. ان میں سے ہمیں زور مل جائے اور لوگ چلا اٹھے کہ انہوں نے روح کے مطابق چلنا ہے. وہ اپنے جسم کو قابو کرنے کے لیے, جسم کو لگام دینے کی اے خدا طریقوں پہ کلام کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے ایسے راستوں کا چناؤ کریں, اس کا انتخاب کریں. وہ دعا کرنا شروع کر دیں, وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں. جماعت میں سے لوگ آئیں کہ ہم پارشل فاسٹ کریں گے, ہم روزے کے لیے ایک دن مخصوص کریں گے تاکہ خدا کلیسیا میں تیرا کام ہو اور تیری برکت نظر آئے. خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اور اس نئی کمیٹی کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. اسرائیل کی سلامتی ہو.